السلام علیکم. اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت جن حالات میں ہوئی اور جس انداز سے ان کی میت، ان کی لاش ملی، ظاہر اس وقت پاکستان کے ہر گھر میں اس پر افسوس بھی کیا جا رہا ہے اور اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ آخر زمانے کی ایسی بھی کیا بے نیازی اور بے پرواہی تھی، اور والدین کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی ایسی بھی کیا ناراضگی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی اس طرح سے قسمہ پرسی میں، بے چارگی میں اس دنیا سے گئی. لیکن کل سے لے کر اب تک میں نے جو اس معاملے کی تحقیقات کی ہیں اور ظاہر اس حوالے سے جو معلومات میرے پاس پہنچی ہیں وہ بہت حیرت انگیز ہیں. میں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر یہ فیصلہ آپ کیجئے گا کہ کیا ہم اسے ایک طبعی موت یا منشیات کی اوور ڈوز سے ہونے والی ایک موت قرار دے سکتے ہیں، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے حقائق آپ کے علم میں، میں بس ان کو اکٹھے کر کے اور جو معلومات میرے پاس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر دیکھیے گا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا سیدھا دکھایا جا رہا ہے یا جتنا سیدھا نظر آ رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی مصدقہ تاریخ نہیں ہے کہ جب ان کا آخری بار کسی کولیگ سے، ڈرامہ انڈسٹری میں سے کسی پروڈیوسر سے، ڈائریکٹر سے، کسی اداکار سے، یا اپنے کسی دوست سے یا کسی فیملی ممبر سے رابطہ ہوا ہو. لیکن تمام شواہد اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آخری مرتبہ ان کا کسی سے بھی رابطہ یا آخری مرتبہ انہیں کسی نے بھی دیکھا وہ ستمبر یا اکتوبر 2024 کی کوئی تاریخ تھی. یعنی اب سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے. یہ بھی مصدقہ خبر ہے کہ جس فلیٹ میں وہ رہائش پذیر تھیں، اس پر بھی آگے چل کر میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، اس فلیٹ کی بجلی اکتوبر 2024 سے منقطع کر دی گئی تھی. تو کسی بھی انسان کے لیے کراچی جیسے شہر کے اندر وہاں کے موسم کے مطابق یہ ناممکن تھا کہ وہ بجلی کے بغیر اکتوبر سے لے کر اب تک جون جولائی تک کسی بھی طرح سے سروائیو کر سکتا، جبکہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ انہوں نے کوئی کنڈا لگایا ہو یا کہیں کسی ہمسائے سے بجلی لی ہو یا کوئی جنریٹر یا بیک اپ بجلی کا کوئی انتظام ہو. تو یہ طے شدہ فیکٹ ہے کہ اکتوبر 2024 سے ان کے اس اپارٹمنٹ میں بجلی نہیں تھی جہاں سے ان کی لاش ملی ہے. دوسری بات یہ بھی طے شدہ فیکٹ ہے کہ جو ظاہر جہاں وہ ان کی میت تھی، ان کی لاش موجود تھی، وہاں سے جو فون ملا اس کے علاوہ اب تک کوئی دوسرا فون ان سے لنکڈ نہیں ہے. تو جو فون ان سے ملا اس کے مطابق آخری کال جو ہے وہ بھی ستمبر 2024 میں کی گئی. پھر تیسری بات یہ کہ جو ان کی آخری پوڈ کاسٹ تھی وہ بھی ستمبر 2024 میں، جب یعنی میڈیا پر کوئی بھی ان کی جو اپیرنس ہے وہ آخری مرتبہ ستمبر 2024 میں ہوئی. اور ان کے ایک ہمسائے کا بیان بھی اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اس کے مطابق بھی انہوں نے ستمبر اور اکتوبر کا ہے کہ ستمبر کے اینڈ میں اور اکتوبر کے شروع میں انہوں نے آخری مرتبہ حمیرہ اصغر کو دیکھا. اس کے علاوہ کوئی ایسے شواہد، کوئی ایسے ثبوت، کوئی ایسے آثار نہیں کہ ستمبر اکتوبر کے بعد حمیرہ اصغر کا کسی سے رابطہ ہوا ہو، حمیرہ اصغر کو کسی نے دیکھا ہو، حمیرہ اصغر نے کسی طرح سے سوشل میڈیا پر کوئی اپیرنس دی ہو. اینڈ اگین جو بجلی کا منقطع ہونا ہے اکتوبر 2024 میں وہ سب سے بڑا ہنٹ ہے جو اس بات کی غمازی کرتا ہے. ہماری بہت سارے کرائم رپورٹرز سے بات بھی ہوئی، اور جس کرائم رپورٹر کو میں بہت آتھینٹک سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کرائم سے متعلق جو کراچی میں گرپ ہے وہ بہت شاندار ہے، اور وہ ہے نذیر شاہ. ان کے مطابق بھی یہ لاش 15-20 دن پرانی نہیں تھی، یہ لاش مہینہ 2 مہینہ پرانی بھی نہیں تھی، یہ لاش کم سے کم 8-9 مہینے پرانی ہو سکتی ہے. وہاں جو لاش کی تصاویر اور ویڈیوز میں نے دیکھی، اور جو کرائم رپورٹرز ہیں، اگین سینئر ترین کرائم رپورٹر نذیر شاہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ کم سے کم جسم کے جو 2 حصے ہیں، ایک تو آپ کے سر کا پچھلا حصہ اور گھٹنے، یہ سب سے آخر میں ڈی کمپوز ہونا شروع ہوتے ہیں. اور لاش کی حالت یہ تھی کہ یہ اعضاء بھی ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئے تھے، لاش میں کیڑے پڑ چکے تھے، لاش گل سڑ چکی تھی. سو ظاہر ہے اگر یہ 15-20 دن 25 دن پرانا، مہینہ 2 مہینہ پرانا معاملہ ہوتا تو شاید لاش کی سمیل ارد گرد کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی اور لوگ بتاتے پولیس کو، لیکن ایسا نہیں ہوا. پولیس نے کسی کے کہنے پر وہاں کارروائی نہیں کی. عدالتی بیلف نے فلیٹ خالی کروانے کے لیے پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جا کر کارروائی کی، اور اس کے نتیجے میں یہ انکشاف ہوا کہ یہاں ایک لڑکی کی لاش موجود ہے. دیٹ شوز کہ شاید
8-9 مہینے پہلے جب حمیرہ اصغر کی موت ہوئی ہو اور اس کے نتیجے میں باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہوئی ہو تو اسمیل نے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کیا ہو، لیکن اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی اور پھر مہینوں تک یہ لاش اس فلیٹ کے اندر گلتی سڑتی رہی۔ ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہے اور وہ یہ کہ جو اپارٹمنٹ تھا، میں نے پوچھا کہ کیا وہ بھی 8-9 مہینے پرانا، اس سے کچھ تاثر ملتا ہے؟ وہاں جو ویڈیوز ریکارڈ کی گئی کرائم رپورٹرز کی جانب سے، اگین نذیر شاہ کا بھی اس پر موقف یہی ہے کہ وہاں پر چادر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، فلیٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی پارٹی کا کہ وہاں پہ کسی نے کوئی ڈرگز استعمال کی ہوں، وہاں کچھ منشیات استعمال کی ہوں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کوئی بھی شخص صاف ستھرا نہیں رکھ سکتا اپنے گرد کے ماحول کو، اپنے بیڈ روم کو، تو وہ بالکل صاف ستھری چادر اور وہ سب چیزیں۔ لیکن چونکہ دروازے اندر سے بند ملے، ایک لکڑی کا دروازہ تھا، ایک لوہے کا دروازہ تھا جو باہر کی طرف تھا، اور پھر جو بالکنی کا رستہ تھا وہ بھی اندر سے لاک تھا، تو اس بات پر سب لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ قتل نہیں ہو سکتا، یہ یا تو طبعی موت ہے یا پھر منشیات کی اوور ڈوز ہے۔ یہ معاملہ جس طرح سے رپورٹ کیا گیا انیشلی ویسا نہیں ہے، یعنی نہ تو لاش 15-20 دن پرانی ہے اور نہ ہی لاش مہینہ 2 مہینہ پرانی ہے۔ اکتوبر کے بعد سے اب تک حمیرہ اصغر کی زندگی کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ آخری فون کال بھی اکتوبر میں، آخری پوڈ کاسٹ بھی ستمبر 2024 میں، آخری بار کسی نے ان کو دیکھا جو ان کا ہمسایہ تھا وہ بھی ستمبر کے اختتام یا اکتوبر کے آغاز پر، اور ان کے اپارٹمنٹ کی بجلی بھی اکتوبر 2024 سے کٹ چکی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی شخص ظاہر ہے اس گرمی میں اس حالت میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جناب اگر تو 8-9 مہینے سے یہ لاش وہاں موجود تھی اور ظاہر ہے جس کی تصدیق اب ہو رہی ہے شواہد سے اور ثبوتوں سے، تو معاملہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا سیدھا ہو جتنا بتایا جا رہا ہے۔ اس نہج پر بھی تحقیقات کی جانی چاہیے کہ کیا یہ کسی طرح سے قتل کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا شخص کہ جس نے بہت چالاکی سے سارا معاملہ پلان کیا ہو۔ غیر دروازے کسی بھی طرح سے اندر سے بند ہو سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو غیر اس کی بہت پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو اس سارے معاملے میں آئی ایم شیور پولیس بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی، اور میں بھی یہ درخواست کروں گا حکام سے کہ ضرور ہر پہلو کو غور سے دیکھا جائے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ لاش مہینہ 2 مہینہ پرانی نہیں ہے۔ اینڈ اگین آخر میں بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ظاہر پرسنل لائف ہے، ذاتی زندگی ہے، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ان کے والدین کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے، مگر یہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان اتنے طویل عرصے تک منظر سے غائب رہے اور کسی کو بھی کچھ معلوم نہ ہو۔ اتنی سادہ بات نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 10-15 دن پہلے ایک لڑکی مر گئی اور کسی کو اس کی لاش کی اسمیل بھی نہیں آئی، اور عدالتی بیلف نے اتفاقاً فلیٹ خالی کروانے کے لیے وہاں چھاپا مارا اور اندازہ ہوا کہ وہاں پہ لڑکی مر چکی ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر پہلو سے اور ہر ذریعے اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس کی صحیح معنوں میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک لاوارث بے آسرا لڑکی اگر ماری گئی ہے تو صرف اس لیے کہ سوسائٹی کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، وہ ٹی وی آرٹسٹ تھی، وہ گھر والوں کی مرضی کے بغیر یہ کام کر رہی تھی، وہ ماڈل تھی، صرف یہ سوچ کر اس کیس کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ آخر تک اس کی تحقیقات کی جانی چاہیے، آئی ایم شیور کہ اس کا نتیجہ ضرور پبلک سے شیئر کیا جائے گا۔ جو اب تک کا نتیجہ عوام کے سامنے ہے، میں معذرت کے ساتھ اس نتیجے کو تسلیم نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقائق اس کے برعکس ہے۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کیس کی مزید انویسٹیگیشن کی اور ہر پہلو سے انویسٹیگیشن کے لیے آواز بلند کریں، تاکہ اگر اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہوا ہے یا اگر اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی ناانصافی اور زیادتی ہوئی ہے تو اسے انصاف مل سکے۔